السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج دیکھیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر الیاس، ڈاکٹر اسحاق، ڈاکٹر معراج اور ڈاکٹر فہد۔ یہ نئے فیکلٹی ممبر آئے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، آج ہم جا رہے ہیں ایک ہائی ٹی کرنے، جسے فیئر ویل کا نام دے رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ نے وہ جگہ پہلے دیکھی ہے، اسلام آباد ہوٹل۔ بیسیکلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے، ڈاکٹر معراج کا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا ہے ایز این ایچ او ڈی، سکسیزفلی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، تو آج ہم ان کو فیئر ویل دے رہے ہیں۔ اور جو نئے ایچ او ڈی آئے ہیں وہ ڈاکٹر مجیب الرحمان ہیں، ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کی میں یہاں بات کر دوں کہ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں۔ تو اب ہم ان کو ویلکم کریں گے، ڈاکٹر مجیب کو اور ڈاکٹر معراج کو ہم ایز اے فیئر ویل دے رہے ہوں گے، اور وہاں پر چل کے ہائی ٹی کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پر جو ایونٹ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ، تو آپ سے وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ دوستو ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں اسلام آباد ہوٹل میں۔ دیکھیے یہ ہے اسلام آباد ہوٹل، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی پارکنگ وغیرہ ہے، پارکنگ ہے۔ ڈاکٹر اسحاق، ڈاکٹر فہد یہ سب کھڑے ہیں، تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں باقی لوگوں کا۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں تو پھر ہم اندر انٹر ہوں گے، تو آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ الیاس چشتی آ چکے ہیں، ڈاکٹر معراج آ چکے ہیں، گاڑی میں اب انٹر ہوتے ہیں ہم۔ چلیں میرے خیال اندر ہی چلتے ہیں۔ ہاں میرے خیال اندر چلتے ہیں۔ ہاں وہ اندر ابھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، شام کا ٹائم ہے، شام کا تقریباً 5:15 کا ٹائم ہے۔ اندر انٹر ہوتے ہیں۔ انٹرس ہے اس کا، انٹرس میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو سامنے اگر آپ جائیں، ساتھ چلیں تو یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، اور یہ ماحول اسلام آباد ہوٹل کا ہائی ٹی ہے یہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر چائے وغیرہ ہے، جوسز ہیں، گول گپے ہیں، چاٹ ہے، دہی بھلے وغیرہ ہیں، یہاں پر فروٹ چاٹ ہے۔ ہائی ٹی میں یہ فرائیڈ رائس ہے، یہ چکن منچورین ہے، فرائیڈ فش ہے، اور یہ چکن ونگز ہیں۔ اچھا ہاں، چکن چاؤمین، اور یہ ہے آلو کی ٹکی جسے کہتے ہیں، پوٹیٹو کٹلیٹ، اور یہ ہے جی سیخ کباب۔ اور اس کے ساتھ آگے آ جائیں آپ، یہ جو ہے پکوڑا، سموسہ، اسپرنگ رول، پیٹیز وغیرہ ہیں، چکن پیٹیز، گلاب جامن ہے، اور مختلف قسم کی سویٹ ہے، کھیر بھی ہے، کسٹرڈ بھی ہے، جلیبی، یہ سب کچھ ہے۔ اور جو ریٹ ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً ان کا ہے 2000 کے قریب، 2000 پر ہیڈ کے حساب سے۔ اور یہ آپ دیکھیں اندر یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ دوستو جیسا پتہ ہے آپ کو کہ ہم یہاں پر ہائی ٹی کے لیے آئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک چینج آف کمانڈ آپ کہہ لیں، چینج آف کمانڈ ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اور ڈاکٹر مجیب نئے ایچ او ڈی ہیں، ڈاکٹر معراج جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ ایچ او ڈی ہیں، تو ان کے تاثرات ہیں یہ میرے سامنے ہیں۔ جی پلیز ڈاکٹر معراج۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے ایک پارٹی آپ نے ارینج کی ہے، کافی ہائی فائی پارٹی ارینج کی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے مشکور ہوں پرنسپل صاحب کا، ڈاکٹر چشتی کا، باقی ممبرس کا۔ سر ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹینیور کیسا گزرا، یقیناً بڑا اچھا ٹینیور گزرا، بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیکلٹی بھی بہت سپورٹیو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں نام لینا چاہوں گا کچھ ممبرس کا، جو کہ ظاہر ہے
اس سکسیزفل پیریڈ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے پرنسپل ایس این ایس کی سپورٹ کے بغیر تو کافی سپورٹ تھی ہر معاملے میں. گائیڈنس تھی سب سے بڑی. جب بندہ نیا سیٹ پہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ مجھے گائیڈنس کافی ملی پرنسپل صاحب سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مجید ایچ او ڈی ریسرچ تھی, بڑی ہیلپ کی میری. سارا ٹینیور بہت سپورٹیو تھا ان کا جو ہے ہر معاملے میں. اس کے علاوہ فیکلٹی کی جہاں تک بات کی جائے, فیکلٹی بہت میتھس کی اسپیشلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کافی ہارڈ ورکنگ فیکلٹی ہے. ڈیڈ لائنز میٹ کرنے کی آپ بات کریں بہت بڑے اچھے طریقے سے ہماری, میرا خیال ہے بہت ریئرلی ہوتا ہے ایسے کہ جی کو ڈیڈ لائن کسی نے پوری نہ کی ہو, تو وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے ایچ او ڈی کے لیے. تو وہ سپورٹ مجھے حاصل تھی, تو میں اس لحاظ سے بڑا اپنے آپ کو لکی کنسیڈر کرتا ہوں کہ جب کوئی ڈیٹا مانگتے ہیں, کوئی چاہیے ہوتا ہے, کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتا ہے تو میتھس ڈپارٹمنٹ لیٹ نہیں ہوتا. انفیکٹ وہ اس میں فیکلٹی کا ہاتھ ہوتا ہے زیادہ, کہ فیکلٹی جو ہے وہ اس کو تو یہی تھا. باقی یہ ہے کہ کافی کچھ سیکھا میں نے اس میں, اور میں یہی کہنا چاہوں گا پرنسپل صاحب سے بھی اور جو ہمارے نئے ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر مجید سے, کہ میری سپورٹ رہے گی ہر معاملے میں. ٹھیک ہے میں ایچ او ڈی شپ سے ہٹ گیا ہوں, سائڈ پہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی جو ہے خوشی سے جو ہے ہر کام میں حصہ لوں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھے تو ان کو ایچ او ڈی سائز سے ظاہر ہے میں میرے کولیگ رہے ہیں, جانتا تھا سب کو, تو میرے خیال بڑا ایک ڈیسیژن میرے لیے مشکل تھا اس وقت کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کس کو بناؤں. تو ان کو پھر میں نے سوئچ کرایا ایچ او ڈی سائز سے ادھر ایچ او ڈی میتھمیٹکس کرایا. تو بیکاز ان کے جو ایک سال ڈیڑھ سال کی پرفارمنس صحیح تھی ایچ او ڈی ریسرچ کے, تو اس میں آئی فاؤنڈ ہم ویری ایفیشینٹ اینڈ ہر کام کو میرٹ پہ اور ٹائملی کمپلیٹ کرنا ایک بڑا ایک ان کا ایک کریکٹرسٹکس تھی. تو اس وجہ سے میں ڈپارٹمنٹ کو بہتر طریقے سے یہ چلا سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ جو بھی میری ایکسپیکٹیشن تھی ڈاکٹر صاحب اس پہ پورا اترے ہیں. اور کوئی بھی ٹاسک جب بھی دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اس کام کو کمپلیٹ کر کے اور ٹائملی اور کمپلیٹ کر کے, اور ایون میں بھی کئی دفعہ بھول جاتا تھا, یہ آگے فائل رکھتی صاحب نے سر یہ آپ نے کام کہا تھا یہ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا, وہ کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا وہ کر دیں گے. تو آل دا ٹائم آئی فاؤنڈ ہم ورڈ کہ کوئی کام دیا گیا جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے نا بلاتے نہیں تھے, پریشان ہی رہتے تھے ابھی وہ کام پینڈنگ میں ہے. تو اسٹوڈنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. باقی ریسرچ وغیرہ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے, ایک ٹف ٹائم تھا, ایچ او ڈی ریسرچ بھی رہا, پھر 4-5 سال جو گزارے. بہرحال ہم جیسے لوگ تو شاید ریسرچ بھلا بیٹھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کام کو بھی جاری رکھا, ساتھ ہم ریسرچ کو بھی کنٹینیو کیا, اسٹوڈنٹ سپرویژن ٹیچنگ ماشاء اللہ ایک ایکسیلنٹ ہے. اور سب سے جو اچھی چیز ہے کہ نسٹ کے جو اکیڈمک رولز ہیں ان کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا رولز کی, وہ بڑی ایکسیلنٹ ہے. یہ ہماری بعض بات ہم بھی تھوڑے سے ویک پڑ جاتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب ایون میں خود کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینے جاتا تھا, یار یہ بتائیں یہ رول ہے, بتائیے کیا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی, اس معاملے میں کیا کریں. میں یہ سر یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل کی بڑی سپورٹ رہی ہے, مجھے ان کی بڑی سپورٹ رہی ہے, کیونکہ پرنسپل اپنی ٹیم کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, پرنسپل اکیلا کا ایک انڈیویجول ہوتا ہے, جب تک اس کے ساتھ ٹیم ممبرز آپ کے اچھے نہ ہوں تو کوئی بھی اسکول کوئی بھی آرگنائزیشن ٹیم ورک سے چلتی ہے, کسی انڈیویجول سے نہیں چلتی ہے. اور آپ چلانا بھی چاہیں تو یہ غلط اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک انڈیویجول ایک ادارے کو لے کے چلے. یہ ہمیشہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اداروں کی کامیابی کے پیچھے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹیم تھی ظاہر ہے, باقی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بھی رہے. بہرحال ہر ایک نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ایمانداری سے کام کیا. باقی اونچ نیچ تو ہوتی ہے, کچھ ایفیشینٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے. بہرحال ہم کسی کو برا نہیں کہتے, سب نے اپنے جو اپنی پوزیشن کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی. کچھ نے بہت اچھا کیا, کچھ نے اچھا کیا. ایون مجیب صاحب سے جو ساتھ چارج لیا ایچ او ڈی ریسرچ کا, تو ایون تھوڑا سا تھا کہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی پروجیکٹ کیا ہو, ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال میرا کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ میرا انتخاب غلط تھا. ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ریسرچ
HOD रिसर्च का वो बड़े अच्छे तरीके से चलाया, और तकरीबन कितने 15 प्रोजेक्ट्स पिछले काफ़ी सालों से लेके चल रहे थे, और बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइमली ई-मिनट्स को प्रोसेस करना, और बड़ा एफिशिएंटली इन्होंने चलाया। और जब मेरी गैर मौजूदगी में फ़ुकात में मैं भी पिछले 4-5 सालों में फर्स्ट टाइम SMS से गैर हाजिर हुआ, बड़ी देर सोचा, फिर डॉक्टर साहब का मैं था कि डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिंग प्रिंसिपल की दी जाए, और मुझे खुशी है मैं साथ साथ अपडेट डॉक्टर साहब से लेता इशा के बाद जाते थे डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे पता चला डॉक्टर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर मिराज साहब भी हज में चले गए ना, अचानक इनका भी इरादा बन गया, डबल जिम्मेदारी आ गई। डॉक्टर साहब ये HOD रिसर्च की भी जिम्मेदारी कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स की कर रहे हैं, एक्टिंग प्रिंसिपल की भी कर रहे हैं। मुझे पता लगा सुबह 9 से रात 9 बजे तक 10 बजे तक दफ्तर में बैठे रहते थे, और इनकी मेलें वगैरह आती रहती थी। मेल तो मैं वहाँ भी चेक कर रहा था, सऊदीया में भी मेलें तो मैं चेक करता रहता था, बाकी कलम और ये ऑफिस नहीं खुलता वहाँ। लेकिन बड़ी एफिशिएंटली काम किया, और जब मैं वापस आया तो फैकल्टी ने बड़ी तारीफ़ की इनकी कि सर बड़ा ये अच्छे तरीके से लेके चले ये स्कूल को, और कोई काम डिले नहीं होने दिया, मिनट शीट टाइमली प्रोसेस किया, क्योंकि हमारा बड़ा इशू आपको पता है केमिस्ट्री के जो है ना एक्सपेरिमेंटल वर्क है, उनकी मिनट शीट टाइमली प्रोसेस करना पड़ती है, और डॉक्टर साहब ने कोई डिले नहीं होने दिया। मैं तो बल्कि वो थोड़ा सा ऑन लाइटर नोट कहता था, HOD रिसर्च फाइल भेजता था एक्टिव प्रिंसिपल को, एक्टिव प्रिंसिपल प्रोसेस करके या ऑब्जेक्शन लगा के वापस भी HOD रिसर्च को भी भेज देता था, क्योंकि काम सही दिया करो HOD रिसर्च। एनीवे, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ब्लेसिंग थी डॉक्टर मिराज साहब, डॉक्टर मुजीब साहब जैसे कुलीग मुझे मिले, और इनकी वजह से मुझे बड़ी सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है रही है। और दोनों मैं तो कहा करता हूँ जब भी मुझे मिलते हैं दे आर आवर एसेट, सबको मेन ऑफिस में मैंने एक दफ़ा कॉन्डक्ट से लेकर हर हवाले से, तो हर हवाले से माशाल्लाह बड़ा। और मैथ डिपार्टमेंट हम देखा जाए तो SMS का, और इवन जो पूरी लास्ट में भी देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से डिपार्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ साइटेशंस। अभी तो इंशाल्लाह एडिशन होगी, हमारे बड़े अच्छे मेंबर्स के हाफिज़ फाज साहब हैं, रिजवान हक का है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 1-2 साल में और ज़्यादा हमारी जो साइटेशन जिसकी थोड़ी सी कमी पाई जाती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे यहाँ। और नंबर ऑफ पेपर इज़ नॉट एन इशू, पेपर तो हम देख रहे हैं बहुत से लिख रहे हैं, असल मसला क्वालिटी का है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लोग काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, और क्वालिटी ज़्यादा जो वक्त के साथ साथ आएगी इंशाल्लाह। और एज फैकल्टी मेंबर्स को भी ज़्यादा इस चीज़ को सोचना चाहिए, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं है कि बस ही मेरे 50 पेपर हो गए तो मुझे अब कोई करने की ज़रूरत। इम्प्रूवमेंट हमेशा हमें जो है ना उसकी सोचना चाहिए कि हर महीने बाद हमें देखना चाहिए कि हमने कितना इम्प्रूव किया है। तो इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसको उसी तरह ही मतलब हमें उसको अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। बाकी माशाल्लाह बाकी लोग भी हैं जी, बहुत मेरे डिपार्टमेंट बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े सीनियर लोग। मेरे ख्याल मोस्ट सीनियर डिपार्टमेंट हमारा SMS का, जो काफ़ी प्रोफेसर 5 प्रोफेसर हैं हमारे पास में। 5 या 6, हाँ मुबशर साहब भी हो गए, 6 प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बड़ा बैलेंस किस्म का डिपार्टमेंट अब बन गया। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में फर्दर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी अच्छी हमारी। बाकी जो कमी बेशी तो हमेशा डिपार्टमेंट होती है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये थी हाई टी यहाँ पर इस्लामाबाद होटल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपने तमाम कोलीग से, तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। तो अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।